اس بیان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے اللہ آیت الکرسی نازل فرمائی ہے، اور بعض احادیث کے اندر آیا ہے کہ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم سب سے زیادہ عظمت والی آیت یہ نازل فرمائی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدۃ آیات القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات کی سردار ہے، اور اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ جس گھر میں وہ پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز مانع نہیں ہو، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے۔ تو اس آیت کریمہ میں پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہے توحید کا وہ کلمہ جو عقیدہ توحید کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی وقت موت نہ آنی ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ازل سے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو حی کی صفت یعنی زندگی کی صفت سب سے زیادہ واضح اور صحیح معنی میں زندگی کا مظہر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی حقیقت میں سدا زندہ کہلانے کے لائق نہیں۔ دوسری صفت جو ذکر فرمائی وہ القیوم۔ القیوم کا ترجمہ ہم نے کیا کہ جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ نکلا ہے قیام سے، اور قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو، اور قیوم اور قیام اسی کے مبالغے کا صیغہ ہے، اور ان کے معنی ہے جو خود بھی قائم رہے اور خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھے اور دوسروں کو سنبھالے رکھے، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود اور بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہے۔ لہذا کائنات کو سنبھالنے والی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور کوئی دنیا میں یا کائنات میں کوئی اور مخلوق کوئی اور چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو دوسری کائنات کی چیزوں کو سنبھالے۔ وہ تو خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج، لہذا کوئی دوسری ذات قیوم نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے کہ جن لوگوں کا نام عبد القیوم ہوتا ہے ان کو عبد القیوم کے بجائے بگاڑ کے صرف قیوم بولتے ہیں، ایسا کہنا گناہ ہے، کیونکہ قیوم آپ کسی انسان کو قیوم کہہ کر بلا رہے ہیں تو گویا اس کو اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور اسی کا نام شرک ہے۔ اگرچہ یہ چونکہ بے خیالی میں ہوتا ہے اس لیے ہم اس کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن اس طرح کرنا جو شرک کی علامت ہے، ایسا کوئی عمل کرنا جو شرک کا مظہر ہو، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔